بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب ہے، اس کے یونٹ نمبر 4 یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا پیراگراف نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے، ہر گرینڈ فادر، یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 51، صفحہ نمبر 51۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا، گرینڈ فادر دادا، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ڈس بلیور، کافر تھے، ڈس بلیور کافر۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، یعنی اس وقت ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے۔ ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت عمر رسیدہ تھے، ویری بہت اولڈ، بوڑھا یا عمر رسیدہ۔ اینڈ آلسو بلائنڈ، اور نابینا بھی تھے، بلائنڈ اور نابینا۔ ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے ان سے کہا، آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آئی تھنک، میرا خیال ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، کہ ابو بکر سارا مال لے گئے ہیں، لیونگ یو اینڈ چلڈرن، اور تمہیں اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے، ایمٹی ہینڈیڈ اینڈ ہیلپ لیس، خالی ہاتھ اور بے سہارا۔ یعنی آسمہ، میرا خیال ہے کہ ابو بکر سارا مال لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سہارا چھوڑ دیا ہے، ایمٹی ہینڈیڈ، خالی ہاتھ، ہیلپ لیس، بے سہارا۔ ایٹ دس، اس پر، یعنی یہ سن کر، شی انسٹنٹلی رین، وہ فوراً دوڑ گئی یا بھاگ گئی، انسٹنٹلی فوراً، رین بھاگ گئی یا دوڑ گئی، ٹو اے کارنر آف دی ہاؤس، گھر کے ایک کونے کی طرف، کارنر کونا، آف دی ہوم گھر، یعنی گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ گئی۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ گئی۔ شی گیدرڈ سم پیبلس، انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی، گیدر جمع کی، سم کچھ، پیبلز کنکریاں، اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور انہیں اس جگہ رکھ دیا، ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ، جہاں ان کے والد رکھا کرتے تھے، یوز ٹو کیپ، رکھا کرتے تھے، کیا چیز، ہیز منی اینڈ جولز، اپنا مال اور زیور، منی یعنی پیسے، مطلب رقم، مال، اینڈ جولز، اور زیور، جولز کہتے ہیں زیور کو، یعنی انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی اور انہیں اس جگہ رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنا مال اور زیور رکھا کرتے تھے۔ شی کورڈ اٹ، انہوں نے اس سے ڈھانپ دیا، کور ڈھانپنا، ود اے پیس آف کلاتھ، ایک کپڑے سے، ایک کپڑے کے ٹکڑے سے، یعنی انہوں نے اس سے ایک چھوٹے کپڑے سے ڈھانپ دیا یا کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جان، لک، دیکھے، ہی ہیز لیفٹ آل دیس فار اس، وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچڈ دا کلاتھ، انہوں نے کپڑے کو چھوا، ٹچڈ، چھوا، اینڈ تھاٹ، اور سوچنے لگا، یعنی اور سمجھا کہ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جولز، کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے، فل آف، بھرا ہوا ہے، گولڈ، سونے، اینڈ جولز، اور زیورات۔ اچھا، ہیز کنسرن واز ایلیویٹڈ، ان کی پریشانی دور ہو گئی، ہیز کنسرن، ان کی پریشانی، کنسرن کہتے پریشانی کو، ایلیویٹڈ، دور ہو گئی۔ اینڈ ہی فیلٹ ریلیو ٹو نو، اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے، فیلٹ ریلیوڈ، مطمئن ہو گئے، ٹو نو، یہ سمجھ کر، دیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
had left چھوڑ دیا تھا all his wealth اپنا سارا مال at home گھر پر. اچھا، ان کی پریشانی دور ہو گئی اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال گھر پر چھوڑ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6. حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس تھی یعنی شامل تھی amongst the early few ones ان ابتدائی چند لوگوں میں. amongst میں early ابتدائی few ones چند لوگوں. who had accepted اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یعنی حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ایکسیپٹڈ قبول کیا تھا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اینڈ دا اسٹیپ سسٹر اور ستیلی بہن تھی. اسٹیپ سسٹر اور ستیلی بہن اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، شی واز دی وائف آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی. شی ڈائیڈ ایٹ دا اولڈ ایج وہ زیادہ عمر میں وفات پا گئی. اولڈ ایج زیادہ عمر آف اباؤٹ 100 ایئرس تقریباً 100 سال کی. یعنی وہ تقریباً 100 سال کی زیادہ عمر میں یا بڑی عمر میں وفات پا گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say فرمایا کرتے تھے that he had not seen anybody کہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھا تھا more generous and open hearted زیادہ سخی اور کشادہ دل والا. مور زیادہ جنرس سخی اینڈ اور اوپن ہارٹیڈ کشادہ دل والا. اوپن ہارٹیڈ کشادہ دل والا. دین ہیز آنٹ اپنی پوپی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اینڈ ہیز مدر اور اپنی ماں سے. یعنی کہ انہوں نے اپنی پوپی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور کشادہ دل والا کوئی نہیں دیکھا تھا. اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس سینٹنس کو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی پوپی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور کشادہ دل والا کوئی نہیں دیکھا تھا. حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous اتنی اس قدر سخی تھی جنرس سخی that she sold her inherited garden کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ فروخت کر دیا. سولڈ فروخت کر دیا ہر اپنی انہیریٹڈ وراثتی گارڈن باغ. اینڈ گیو اوے اور بانٹ دی. گیو اوے بانٹ دیا تقسیم کر دیا. آل دا منی ساری رقم اور ساری رقم بانٹ دی. ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی غریبوں اور ضرورت مندوں میں. یعنی حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھی کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی. اچھا، نو باڈی ایور ریٹرن ایمٹی ہینڈڈ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. ایمٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ.
فرام ہر ڈور اسٹیپ، ان کے دروازے سے یا ان کے در سے، کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ پیراگراف نمبر 7، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered، ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، فار ہر کریج، ان کی بہادری کی وجہ سے، کریج بہادری، جنراسٹی سخاوت، اینڈ ویزڈم اور دانائی، یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ ان کی بہادری، سخاوت اور دانائی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ شی ہیڈ ریزولوٹ فیتھ، ان کا پختہ ایمان تھا، ریزولوٹ پختہ، فیتھ ایمان، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، یعنی ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ ہر لائف وڈ آلویز بی، ان کی زندگی ہمیشہ بنی رہے گی، اے بیکن، مینار آف لائٹ، روشنی کی مینار، فار آل آف اس، ہم سب کے لیے، یعنی ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار بنی رہے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔